بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج علمی بیٹھک کی ہماری علمی نشست کے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا نام ہے حکیم عبدالرحمن جعفر صاحب۔ انہوں نے گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے طب میں ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ آپ نے دورہ حدیث بھی مکمل کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ آپ ممتاز سیاسی شخصیت بھی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے ایک ممتاز کارکن کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آج جو پاکستان کا سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے، ایشو ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے، وہ ہے چائلڈ سٹنٹنگ۔ حکیم صاحب، اس وقت پاکستان میں ہر 40% بچے جو 5 سال سے کم عمر کے ہیں وہ چائلڈ سٹنٹنگ کا شکار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس وجہ کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں غربت ہے اور وہ چیزیں ہم پوری نہیں کر پا رہے خوراک کی، تو دیسی کون سی خوراک کی اشیاء ہیں جو وہ کھائیں تو چائلڈ سٹنٹنگ کے پرابلم کو سالو کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عبدالواحد صاحب، آپ کا سوال بالکل موقع محل کے مطابق ہے، چونکہ آپ دیکھیں ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے 40% کہا ہے۔ میں کہوں گا یہ اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جہالت بھی ہے، غربت بھی ہے اور نحوست بھی ہے۔ اب دیکھیں آج کل کھجور جو خشک ہے نا، وہ 200-300 روپے کلو مل جاتی ہے۔ آپ 100 روپے کا ایک پاؤ لے لیں یا آدھا کلو مل جاتا ہے۔ صبح بچے جب سکول جاتے ہیں نا، 3-4 دانے ان کو آپ وہ کھجور کے دے دیں، بجائے ان کو پاپڑ، مسالے یا بری چیزیں کھانے کے۔ اسی طرح میرے بھائی جو بٹرا ملک ہے، لسی، جس کو ہم جو ہے نا انڈیا والے اس کو جو ہے نا وہ اپنا نام ہندی میں لیتے ہیں، ہماری سریکی میں جو ہے نا اس کو چھا بولتے ہیں۔ اگر اس کا صبح ایک گلاس پی کر جائیں تو وہ بھی جو ہے نا خوراک کی کمی پوری جاتی ہے، چونکہ بٹر اس کا نکل جاتا ہے، اس کے اندر وہ دودھ والے بھی فوائد ہیں، دہی والے بھی ہیں۔ اس طرح صبح آپ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ایک انڈا یا ایک آدھی روٹی آپ کھا کر جائیں گے۔ مجھے بلوچستان رکنی اور وہاں سنجاوی کے 2 ہیڈ ماسٹر ملے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے بچے جو ہے نا صبح سکول جب آتے ہیں خالی پیٹ آتے ہیں، وہ اکثر 2 سے 3 پیریڈ میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ خون کی کمی ہوتی ہے، خوراک کی کمی ہے۔ جب خوراک کی کمی ہو تو خون کے اندر ہوموگلوبین کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب ہوموگلوبین کی کمی ہوگی تو کمزوری بھی آئے گی، سستی بھی آئے گی، وہ بچہ کیا پڑھے گا؟ اب جو حاملہ عورت ہے، اب وہ اگر ٹینشن کے اندر ہے، اس کے گھر کے اندر ٹینشن ہے، یقینی بات ہے اس کا خون خشک ہوگا۔ وہ جو بچہ حاملہ عورت ہے، یقینی بات ہے جب وہ بچہ پیدا ہوگا کمزور ہوگا۔ اسی لیے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں جی اس کی آکسیجن کی کمی ہے، دوبارہ ڈاکٹر کو دکھاؤ، فلاں جگہ لے جاؤ، فلاں چیز کی کمی ہے۔ یہی اسباب ہیں، کیونکہ جب وہ حمل میں ہی ہوتا ہے تو اس وقت سے ہی اس کی غذائی کمی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آگے آپ کے سامنے اب میڈیکل اتنی مہنگی ہو گئی، غریب آدمی تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پرانے دور میں اگر یرکان ہو گیا، ایسی چیز ہو گئی، کچور ہے، فلاں چیز ہے، ورچ ہے، یہ چیزیں دے دیا کرتے تھے۔ اب وہ باتیں تو چلی گئیں۔ اب آپ کی جیب میں کچھ ہوگا تو آپ اپنے بچوں کا علاج کرا سکتے ہیں۔ اسی لیے غذائی کمی کو پورا کرنے کے لیے اب ماشاءاللہ کیلے کا درجن 50 روپے کا بھی ہے، 100 روپے کا بھی ہے۔ بجائے اس کے آپ بچوں کو دوسری چیزیں کھانے کی ان کی عادت بنائیں، کیلے کا 1-2 دانہ کھا لیا، سیب کھا لیا، انگور اترے ہیں وہ کھا لیا، اسی طرح مونگ پھلیاں کھا لیں، بجائے گندے پاپڑ، مسالے، چرمر، ایسے فاسٹ فوڈ، گندی بوتلیں۔ اب نوجوانوں کو ہم سمجھائیں گے پیزے کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، دوسری چیزیں کھا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ گھر میں اچھا سبزی کا سالن بنا کر کھائیں، دودھ پیئے، دہی کھائیں، اس طرح اچھی چیزیں لیں، یہ تمام کمیاں دور ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، تھینک یو۔